السلام علیکم جی ڈیئر ٹیچرز، السلام علیکم جی۔ آپ کو آج میں ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کو جب بھی میتھمیٹکس کروائیں، جب بھی حساب کے کچھ سوال سمجھائیں، کوئی ایکسپلین کریں، تو بچوں کو سارے کے سارے سوال حل نہ کروا دیں۔ ایک سوال کی مشق، کوئی بھی مشق جب فرض کریں 3 کلاس 4 کلاس 5 کلاس یا کسی بھی کلاس کی اگر کوئی میتھ کی ایکسرسائز آپ نے حل کروانی ہے، اس میتھ کی ایکسرسائز سے پہلے سبق ہے، لیسن ہے، آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ جو وہاں اس ایکسرسائز کے اندر کوئی فارمولا لگ رہا ہے یا اس ایکسرسائز کے اندر جس طرح کے سوال ہیں اس طرح کے سوال مشقوں میں سے، ایگزامپل میں سے پہلے بچوں کو کلیئر کروائیں، بچوں کو تفصیل سے سمجھائیں، وہ میتھڈ سمجھائیں، اس کے بعد اتنا اچھا سمجھائیں کہ اس کے بعد آپ کے بچے اس ایکسرسائز کو خود بخود حل کرنا شروع کر دیں۔ اگر خود نہیں تو کم از کم ایک آدھا سوال حل کروائیں اور اس کے بعد اگلے سوال بچوں کو خود حل کرنے دیں اور بچوں کو پاس دیں، سپورٹ دیں کہ آپ ٹرائی کریں خود حل کرنے کی اور خود حل کرنے دیں۔ اگر بچوں کا زور نہیں لگے گا، اگر بچوں کا اپنا زور نہیں لگے گا، بچے سوچیں گے نہیں، بچے خود اس کو حل نہیں کریں گے، تو بچوں کو جو مائنڈ مسل ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے۔ بچوں کے مائنڈ مسل اسٹرانگ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اگر ٹیچر سارے سوال خود حل کر دے اور سارے کے سارے کاپیوں پر چڑھا دے، بچے وہاں سے دے کر اصل کاپیوں پر چڑھا لے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس سے میتھ نہیں آتا۔ میتھ اگر بچوں کو اسٹرانگ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ بچوں کا میتھ بہتر ہو جائے، تو بچوں کا جو میتھ ہے وہ اسی طریقے سے بہتر ہوگا کہ آپ ایک آدھا سوال سمجھائیں اور مثالیں سمجھائیں اور بچوں کو خود سوال کرنے دیں، خود ان کا زور لگنے دیں۔ میرا خیال ہے طریقہ کار ایسا کر لیں کہ اگر ایکسرسائز کروانی بھی ہے ایگزامپلس کے بعد تو ایک دو سوال کروائیں اور ایک دو کلاس میں ٹیچر اپنی نگرانی میں خود ان سے حل کروائے اور باقی 2-3 گھر سے کرنے کے لیے دیے، اور بچوں سے کہیں کہ وہ گھر سے نہ خلاصے سے دیکھیں اور نہ ہی ٹیوشن والی کسی سے کروائیں، نہ ہی کسی بڑی بہن سے کرائیں، بلکہ وہ خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ نہ بھی حل ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ بچہ خود زور لگائے۔ اگر وہ خود زور لگائے گا، خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے اس کے مائنڈ مسل اسٹرانگ ہوں گے اور وہ قابل ہو جائے گا، وہ اور میتھ کو حل کرنے کے قابل ہو جائے گا اور وہ اس کا میتھ بہتر ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کلب میں جاتا ہے اور ویٹ لفٹنگ یا باڈی بلڈنگ کرتا ہے اور وہ ویٹ اٹھاتا ہے اور اس کی جو مسل ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اس کے، یہ والا جو مسل ہے اس کے اور جسم کے مسل اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، تو وہ جسم دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی وزن بھی اٹھا لیتا ہے تو اٹھا سکتا ہے آسانی سے، اس سے مسل مضبوط ہو گئے۔ ایسے ہی اگر اس کا استاد اس کو ویٹ اٹھانے میں ہیلپ کر دے، یا مسلسل استاد ہی اٹھاتا رہے اور وہ صرف ہاتھ لگائے اور وہ سمجھے میں نے باڈی بلڈر بن گیا ہوں، سمجھے میں ویٹ لفٹر بن گیا ہوں، وہ ویٹ لفٹر نہیں بنے گا۔ جب استاد کیا کرتا ہے کہ ویٹ اس کو اٹھانے میں تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہے، تھوڑی سی سپورٹ کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس پر خود اس کو زور لگانے دیتا ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ ذات خود وہ اس ویٹ کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ میتھ کے معاملے میں کریں گے، بچے کو خود زور لگنے دیں تو پھر بچے کے مائنڈ مسل اسٹرانگ ہوں گے، بچے کا ذہن مضبوط ہوگا، بچے کے نیورونز آپس میں جڑیں گے اور وہ اسٹرانگ ہوں گے۔ ان نیورونز کا کنیکشن تب بنے گا، یہ ایک سائنٹیفکلی بات ہے، بچوں کے نیورونز کی کنیکشن جتنے زیادہ بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ ان کا مائنڈ شارپ ہوگا، مائنڈ تیز ہوگا۔ اور اگر ٹیچر نے میتھ سارا حل خود کروا دیا یا کوئی بھی سوال حل خود کروا دیا، بچے کا زور نہیں لگے گا۔ بچے کا زور لگنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ میتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کلاس کے بچوں کا میتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا میتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بچوں کو میکسیمم خود سوال حل کرنے دیں۔